سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51-51، سورہ انبیاء کا اور 17ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے سے بھی پہلے ہی سے ان کی نیک راہ عطا کر دی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خبردار تھے کہ وہ ہدایت اور نبوت کے اہل ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب آپ نے اپنے باپ یعنی چچا اور قوم سے فرمایا، ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ مجسمے کیا ہیں، التی انتم لها عاکفون، جن کے آگے تم آسن مارے ہو، یعنی تم ان کی پوجا میں مشغول ہو اور جم کر بیٹھے ہو، یہ مجسمے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف شکلوں کے بت بنائے ہوئے تھے، کچھ درندوں کی شکل میں تھے، کچھ پرندوں کی، اور کچھ انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے تھے۔ قالوا، وہ بولے، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا تو ہم بھی ان کی پیروی میں ویسا ہی کرنے لگے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا، وہ بولے، اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو، ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی کھیلتے ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ جو باتیں کہہ رہے ہو یہ حق ہے یا ہم سے مذاق کر رہے ہو، چونکہ انہیں اپنے طریقے کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا، یعنی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارے طور طریقے غلط ہیں، اور اس کا انکار کرنا وہ بہت بڑی بات جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا کھیل کود کے طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی ربوبیت کا اس بات فرما کر ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طور پر، مذاق کے طور پر کلام فرمانے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ حق کو ظاہر فرماتے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں و زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر، یعنی جب تم اپنے میلے کو جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا اور ان کا برا حال کر دوں گا۔ واقعی یہ ہے کہ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں کھیل کود میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف اور مزے آتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا
اور آپ سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر کر کے رہ گئے، آپ نے عذر پیش کیا اور آپ نہ گئے، وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رکھے تھے، بوڑھے کمزور، وہ آپ کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اس کو بعض لوگوں نے سنا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر کی طرف لوٹے اور بت خانے میں آپ آئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ یعنی آپ نے مندر میں بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ کر چورا چورا کر دیا، لیکن جو ان میں ایک بت سب سے بڑا تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا اور بسولہ یعنی کلہاڑی اس کے کندھے پر آپ نے رکھ دی کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں، یعنی بڑے بت سے وہ پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے اور کلہاڑی تیری گردن پر کیسے رکھی ہوئی ہے۔ انہیں معلوم ہو کہ یہ بت عاجز ہیں، انہیں اس کا عجز ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ جب بت سارے ٹوٹے ہوئے ہوں گے اور بڑے بت پر کلاڑا ہوگا تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں گے اور آپ کو حجت قائم کرنے کا اور دلائل دینے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس آئے اور بت خانے میں یعنی اپنے مندر میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو وہ کہنے لگے، قالو، وہ بولے، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ خبر نمرود بادشاہ کو پہنچی اور اس کے عمراء اور وزراء تک پہنچی۔ قالوا، وہ بولے، فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا کام ہے، یا ان سے بتوں کی نسبت ایسا کلام سنا گیا ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ گواہی دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں کوئی سخت بات کی تھی یا کسی نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مدعا یہ تھا کہ شہادت گواہی قائم ہو جائے تو وہ آپ کو تکلیف دیں اور وہ آپ کے در پہ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور وہ لوگ کہنے لگے، قالو، وہ بولے، انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ آپ نے اس کا تو کچھ جواب نہ دیا اور شان مناظرہ سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی۔ قال، آپ نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اس غصے سے کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹوں کو پوچھتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلاہڑی ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، تو ان بتوں سے پوچھو اگر بولتے ہوں، وہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ مدعا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ قوم غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ الہ معبود خدا نہیں ہو سکتا۔
اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور دل میں انہوں نے غور کیا اور سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور بولے بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی، اپنے آپ سے کہنے لگے کہ تم خود ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو الہ خدا معبود سمجھ کر پوچھتے ہو۔ جو اپنے کاندھے سے کلہاڑا ہٹا نہ سکے وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کام آ سکے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے، اور کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور ناجائز طور پر باطل جھگڑا مجادلہ مکابرہ شروع کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، اور اے ابراہیم تو ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں؟ یعنی اگر تم اسے پوجو تو یہ تمہیں کوئی نفع نہ دیں، اور اگر پوجنا چھوڑ دو تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا بھی سمجھ سکو کہ یہ بت پوجنے کے قابل نہیں؟ جب حجت تمام ہو گئی، دلائل مکمل ہو گئے اور وہ لوگ جواب سے عاجز آئے تو وہ کہنے لگے قالو، وہ بولے حرقوہ، ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے۔ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر متفق ہو گئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو جلایا جائے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک مکان میں قید کر لیا گیا۔ قریہ کوسہ میں ایک عمارت بنائی، 1 مہینے تک کوشش کر کے تمام قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک بہت بڑی آگ جلائی جس کی گرمی اور تپش سے ہوا میں اڑنے والے پرندے جل جاتے تھے، اور ایک منجنک گوپھن کھڑی کی، یعنی لکڑی کی مشین کہ جس میں پتھر رکھ کر پتھر کو دور پھینکا جاتا ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھیں اور اس کے ذریعے آگ میں ڈالیں، کیونکہ یہ آگ کے قریب جا نہیں سکتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس منجنک میں رکھ کر آگ میں آپ کو پھینکا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین وہ کارساز ہے۔ جبریل امین نے آپ سے عرض کیا کہ کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں۔ جبریل نے عرض کیا تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہ مانگی اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو جانتا ہے تو مجھے سوال کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ امتحان تھا اور امتحان میں ثابت قدمی کی دعا مانگی جاتی ہے، امتحان کے ٹالنے کی دعا نہیں مانگی جاتی۔ قلنا، ہم نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ تو آگ
ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ آپ کو سردی لگے، تو سلامتی بھی ہوئی، ٹھنڈی بھی ہوئی۔ آگ بجھی نہیں، وہ جل رہی تھی۔ 1 مہینے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق آگ میں رہے، کوئی آگ کے قریب نہیں آ سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ آگ جل رہی تھی، روشنی باقی تھی، لیکن گرمی ختم ہو گئی، اور اس آگ نے آپ کی بندش کو، یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں جو باندھے گئے تھے اس کی رسیوں کو اس نے جلا دیا، باقی اس نے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاءکار کر دیا، یعنی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہم نے انہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد فرمایا۔ کہ ان لوگوں کی مراد پوری نہ ہوئی، کوشش ناکام رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت اور موت کا سبب ہوا۔ یہاں پر چند باتیں بہت زیادہ غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ہیں اور وہ مومن ہے، موحد ہیں۔ یہاں جس کا ذکر ہے وہ آزر ہے اور آپ کا وہ چچا ہے۔ عربی میں اس کے لیے ابن کا لفظ آیا اس لیے کہ عربی میں چچا کو، تایا کو، دادا کو، والد کو، سب کو ابن کہہ سکتے ہیں، اور ابن کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں جا کر بتوں کو توڑ دیا۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر بعض لوگ مزارات کو شہید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسے بہت اچھا کام سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مزارات جو ہیں ان میں قبروں کی پوجا نہیں ہوتی۔ کوئی بھی مسلمان کسی اللہ کے ولی کو یا کسی قبر کو خدا الہ معبود نہیں سمجھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، وہ اللہ کے سوا کسی کو الہ، خدا، معبود ہرگز نہیں سمجھتا۔ اور یہاں جن بتوں کا ذکر ہے ان بتوں کو مشرکین خدا الہ معبود سمجھتے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ مزارات اڑانے کی اور بم دھماکوں سے اڑانے کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مندر گئے تھے، تو یہ مندر کے خلاف کیوں تقریر نہیں کرتے اور مندر کو اڑانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ جو خارجی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ دین سے خارج ہوں گے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، نمازیں بہت اچھی پڑھیں گے، یہاں تک کہ تم ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن بہت اچھا اور بہت خوبصورت پڑھیں گے، یہاں تک کہ تم ان کے قرآن پڑھنے کو بہت اچھا سمجھو گے اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم سے وہ اچھا پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا اور یہ لوگ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ان کی علامتیں حضور نے یہ بیان فرمائی کہ یہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، اس کا مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، اس بات کا مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ تو دنیا کی محبت میں تو مسلمان گرفتار ہیں، لیکن حضور کے فرمان سچے ہیں۔ مسلمان جو حضور کا نام لینے والا، حضور سے محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گمراہ فرقے کی علامت یہ بیان کی کہ مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگائیں گے
اور یہ علامت بیان فرمائی کہ مشرکوں سے یہ دوستی کریں گے، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو اسی لیے یہ مسلمانوں کی مساجد پر، اسکولوں پر، کالجوں پر، یونیورسٹیوں پر، مزارات پر، مارکیٹ پلیس پر اور اس طرح کی جگہوں پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ مندر میں حملہ نہیں کرتے، گرجے میں حملہ نہیں کرتے، یہ کافروں سے ان کی دوستیاں ہیں، کافروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مشرکوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مندر میں گئے بتوں کو توڑنے کے لیے، تو اگر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا ہے تو بہت سارے مندر ہیں، وہاں جا کے بت توڑیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اور ان پر شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگا کر یہ انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے جب کہا کہ کیا کچھ کام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ اس بات کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ کیا میں آپ کی مدد کروں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدد لے لیتے تو مشرک ہو جاتے، کیونکہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا۔ یہ بیان کرنے والے سوچتے نہیں ہیں کہ اگر غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے تو شرک کی دعوت دینا بھی تو شرک ہے۔ حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی مدد کروں، گویا کہ وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتے کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس واقعے میں تو یہ بھی ہے کہ جبریل نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کریں، دعا کریں، تو آپ نے دعا بھی نہیں کی اور آپ نے کہا کہ اللہ میرے حال کو زیادہ جانتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان یہ کہے کہ دعا کرنا بھی غلط ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ یہ مختلف حکمتیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا، اور امتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے، ٹلنے کی دعا نہیں کی جاتی۔ تو آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور یہ آپ پڑھتے رہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس کا مفہوم اور دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما، میں تیری راہ میں اپنی جان پیش کر رہا ہوں، اس قربانی کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے الزامات لگا کر انتشار، نفرتیں اور تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نمرود سے اور اس کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور عراق سرزمین سے، بابل سے یہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہاں فرمایا کہ التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی۔ تو برکت یہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء تشریف لائے، انبیاء کی کثرت سے مزارات ہیں، تمام جہاں میں ان کے دینی برکات پہنچے۔ سر سبزی اور شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے۔ یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوشگوار ہے، درخت اور پھلوں کی کثرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام فلسطین میں نزول فرمایا، آپ نے وہاں قیام کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے مؤتفقہ میں قیام کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹی کی دعا کی تھی۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو
اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا، حقدار کیا، یعنی یہ سب مقرب اللہ کے بندے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم رکھنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ اس بستی کا نام سدوم تھا، وہاں کے لوگ بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کو نگاہوں کی حفاظت نصیب فرمائے اور ہر بے حیائی اور گندگی کے کام سے محفوظ فرمائے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے، نافرمان تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہو من الصالحین، بے شک وہ ہمارے قرب خاص والوں میں سے ہیں، بے شک وہ ہمارے مقرب بندے ہیں۔ سورہ انبیاء کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہاں پر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو مقام ابراہیم کو توڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ حجر اسود کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اخبارات میں یہ بات آئی کہ نعوذ باللہ من ذالک داعش نے یہ اعلان کیا کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرے گی کیونکہ وہاں شرک ہوتا ہے اور حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ حجر اسود کو کوئی خدا نہیں سمجھتا، الہ نہیں سمجھتا، معبود نہیں سمجھتا۔ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، محبت میں چومتے ہیں، عقیدت میں چومتے ہیں، پیار سے چومتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو مقام ابراہیم کو ہم خدا، الہ، معبود اس پتھر کو نہیں سمجھتے، نہ ہم اس پتھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو اللہ رب العالمین کو کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس پتھر کی برکت سے، کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اس کی برکت سے ہماری نماز قبول ہو جائے۔ کسی چیز کی تعظیم کرنا اور ہے اور کسی چیز کی پوجا کرنا اور ہے۔ تعظیم اور پوجا کا فرق یہ نادان نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ توحید والے ہم ہی ہیں، باقی سارے مسلمان مشرک ہیں، بدعتی ہیں۔ تو یہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کتا قرار دیا۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں سے لوگ ہوں گے کہ جو مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے اور مشرکوں پر حملہ کرنے کے بجائے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ ان کی سارے حملے مسلمانوں پر ہیں۔ جا کر امریکہ میں حملہ کریں، یورپ میں کریں، برطانیہ میں کریں، انڈیا میں کریں، جہاں شرک ہوتا ہے، بت پرستی ہوتی ہے۔ امریکہ میں اتنے گرجے ہیں جہاں پر حضرت مریم کا بت بنایا ہوا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنایا ہوا، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ان مشرکین کے لیے ان کا کوئی بیان نہیں آتا، اور مسلمانوں کو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرما دیا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں 6 جگہ پر ہے۔ آپ نے صاف فرما دیا کہ میری امت شرک کبھی کرے گی نہیں۔ تو بلا وجہ حضور کے فرمان کو نہ ماننا اور مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانا، یہ اصل میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے اسلامی لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ توحید کا نام لے کر مسلمانوں کے دلوں سے اللہ والوں کی تعظیم نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان شریروں کے شر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔